اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ حق ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے کہ میں پاگل خانے کی سیر کرنے کے لیے گیا، دیکھوں ہے کیا پاگلوں کی بات۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑے اچھے لباس میں ایک درخت کے نیچے کھڑا ہے، کہتے میری بات مانو، لوگوں جو میں کہہ رہا ہوں قبول کرو، میں جس چیز کا حکم دیتا ہوں کرو، جس چیز سے روکتا ہوں رکو، نہیں رکو گے تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، خدا کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ میں نے جو آدمی لے کر چل رہا تھا میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ نبوت کا دعوے دار ہے، اس لیے دنیا کو پیغام دے رہا ہے۔ پاگل خانے میں نے کہا میں اور تھوڑی دور چلا تو دوسرا آدمی تھوڑی دیر کھڑا ہوا، لوگوں مت ماننا اس کی بات، یہ جھوٹا ہے، مکار ہے، جو اس کی بات مانے گا جہنم میں جائے گا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ پاگل ہے، اسے سودا سوار ہے کہ میں اللہ میاں ہوں، یہ اس کی تکذیب کر رہا ہے۔ میرے بھائی، نبوت کے سلسلے کا مطلب یہی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرمائے ہماری کھوپڑی میں آئے نہ آئے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ حق ہے۔ اللہ نے آپ کو وہ علم فرشتے کے واسطے سے آپ تک پہنچایا ہے۔ آپ خود بے پڑھے لکھے تھے، پھر آپ نے جو کچھ فرمایا، آپ کے فرمان کے اوپر 1400 سال سے ہزاروں ہزار کتابیں لکھی ہوئی ہیں، دنیا پڑھتی ہے، اس کے سامنے ہدایت کے راستے کھلتے ہیں۔ ایک بے پڑھا لکھا آدمی کس طرح یہ باتیں کر سکتا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ اللہ نے جبریل امین کو علم خداوندی اور علم نبوت دے کر بھیجا، اس نے آپ کو بتلایا، آپ نے امت کے سامنے اس کو قرآن کی شکل میں اور حدیث کی شکل کے اندر پیش فرمایا ہے۔ پورا دین اسی کے اوپر موقوف ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 23 سال دور نبوت ہے آپ کا۔ جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تب آپ کو نبوت ملی، اور 63 سال کی عمر ہوئی 23 سال میں آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ جتنا دین ہے، شریعت ہے، قرآن ہے، وہ سب اس 23 سال میں اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ کن کو دیا؟ صحابہ کو دیا، اور کوئی نہیں تھا۔ صحابہ کو آپ نے علم نبوت دیا۔ مجھے اللہ یہ فرماتا ہے، مجھے اللہ نے یہ دیا ہے، جبریل امین لے کر آئے ہیں، یہ صحابہ کو دیا۔ سارا دین وہی ہے جو صحابہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کہیں سے کچھ آتا ہے وہ دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔
شریعت نہیں ہے۔ سارے دین اور اسلام کا دار و مدار ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر جڑتا ہے۔ آپ نے دیا صحابہ کو، صحابہ نے اس کو اپنے سینے میں لے لیا، اس کو لے کر اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ محبت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ سب کے سب جہاں مدینہ منورہ میں اللہ کا نبی ہے وہیں مرتے وہیں دفن ہو جاتے، مگر یہ نہیں کیا۔ آپ کی امانت دین اور شریعت اسلام جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو دی تھی، صحابہ اس دین کو اور اس امانت کو لے کر دنیا کے سامنے پہنچانے کے لیے نکل پڑے۔ پہاڑوں میں، جنگلوں میں، اور خدا نے ایسی ان کو قبولیت عطا فرمائی تھی کہ ایک ایک آدمی پر پوری پوری قوم، پورا پورا ملک ایمان لے آیا۔ دین وہی ہے جو اللہ کے نبی نے دیا اور صحابہ نے لیا۔ قرآن وہی ہے جو اللہ کے نبی نے دیا، صحابہ نے لیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز دین نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو علم نبوت ملا تھا وہ یہ ملا تھا کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب قیامت تک ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، لیکن جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی، نبوت کا دعویٰ کرنے والے کذاب اور جھوٹے زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے۔ آپ کے زمانے میں، آپ کی موجودگی میں دو مدعی نبوت پیدا ہو گئے، اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب۔ جو علم نبوت نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا اور جو علم آپ نے صحابہ کو دیا تھا وہ یہ تھا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ اسود عنسی کو آپ کی زندگی میں قتل کر دیا گیا اور آپ تک اطلاع آپ کے دنیا سے اٹھنے سے 3 دن پہلے آپ کو اطلاع مل گئی۔ مسیلمہ کذاب آپ کے بعد بھی زندہ رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا دور خلافت بس 2 سال اور کچھ مہینے ہے، ان کی تلوار میان سے باہر نکلی اور اسود عنسی کو ختم کر دیا گیا۔ کیوں؟ جو نبوت کا علم ان کو ملا تھا وہ یہ تھا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا دیا ہوا علم ہے۔ جو آدمی نبوت کا دعویٰ قیامت تک کرے گا کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ علم ہے۔
ہم جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ مطلب ہوتا ہے، کیا مطلب؟ جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ حق ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ساری امت کہتی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، اس لیے آمنا وصدقنا۔ سارے دین کا مدار اسی کے اوپر ہے۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سلسلہ انبیاء جو حضرت آدم سے شروع ہوا، میں اس سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی۔ ہمارا ایمان ہے آپ نے جو فرمایا وہ حق ہے، چاہے ہندوستان میں مسلمان بستا ہے یا دنیا کے کسی خطہ ارض میں بستا ہے، مسلمان کا عقیدہ یہی ہے، لا نبی بعدی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، سمجھا ہوگا کہ آج کوئی مرتا ہے یا پہلے مرا ہے اللہ کی نبوت، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یا قیامت تک مرے گا، اس سے قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ من ربک، فرشتے آئیں گے، قبر میں اٹھائیں گے، بیٹھا لیں گے، سوال کریں گے، اس کو ایسا لگے گا جیسے میں سو رہا تھا، اور عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، سورج غروب ہوا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتے اٹھائیں گے، وہ یہ سمجھے گا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے۔ اب فرشتے پوچھیں گے اس سے من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ یہ کیا کہے گا؟ کہے گا دعونی اصلی، چھوڑو مجھے، میں کوئی بات نہیں کرتا، پہلے میں نماز پڑھ لوں۔ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا آمنا وصدقنا۔ پہلا سوال، بتا تیرا رب کون ہے؟ کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ یہ کس نے کہا؟ کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کتاب کو لائے ہیں قرآن، اس کتاب نے بتایا۔ اور نبی کیا فرماتا ہے؟ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، اللہ رب ہے۔ وہ پوچھتا ہے من ربک، یہ علم کہاں سے ملا مرنے والے کو کہ میرا رب اللہ ہے؟ رسول اللہ نے دیا یہ علم۔ دوسری چیز پوچھیں گے وما دینک، بتا تیرا دین کیا تھا؟
کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں اپنے سر کو جھکا دینا۔ وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ مرنے والا کہتا ہے میرا دین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں سر جھکا دینا ہے۔ تیسرا سوال، بتا یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سامنے لائی جائے گی۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ مرنے والے کی قبر سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر تک جو زمین کا پردہ ہے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، پوچھتے ہیں فرشتے یہ کون ہے؟ مومن ہے تو جواب دیتا ہے ھذا محمد بعثہ اللہ الینا، یہ وہی تو محمد ہیں جن کو اللہ نے نبی بنا کر ہماری طرف بھیجا تھا۔ 3 سوال پورے ہو گئے، چوتھا سوال ہوتا ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے تو نے پہچانا کیسے انہیں؟ تو ہندوستان میں پیدا ہوا تھا، یہ تو تیری پیدائش سے 1400 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے، مدینے میں آ کر کے پردے کے پیچھے چلے گئے، تو نے کیسے پہچانا؟ دیکھیے مومن کیا جواب دے گا۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ مومن کہے گا مجھ سے یہ پوچھتے ہو، قرأت کتاب اللہ وصدقت بہ، ارے جس کتاب کو لے کے آئے تھے اللہ کی کتاب کو، میں تو دنیا میں اس کتاب کو پڑھا کرتا تھا، میں نے وہ کتاب کو میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، لیکن میرا دل یہ کہہ رہا ہے وہ نبی جس پر تیرا ایمان تھا وہ یہی نبی ہے۔ سارا دین موقوف ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب مومن یہ جواب دیتا ہے تو ایک آواز آتی ہے فرشتوں کو جو پوچھ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ آواز کس کی ہے، لیکن جب آتی ہے تو پتہ چلتا ہے صدق عبدی، میرے بندے نے بالکل سچا جواب دیا۔ اب پتہ چلا کہ یہ آواز بندہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ البسوہ من الجنت وافرشوہ من الجنہ، جنت کا بچھونا لا کر بچھا دو اور جنت کا لباس اس کو پہنا کر کے سلا دو الی یوم القیامہ۔ سارا دین اول سے آخر تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا۔ انہوں نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، سلسلہ نبوت وہ جو کڑی زنجیر چل رہی ہے ختم ہو گئی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر فتنہ و فساد بڑے پھیلے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرنے والے 2 4 10 20 نہیں، ہزاروں ہیں اور قیامت تک ہزاروں ہزار پیدا ہوں گے۔ اپنی بات ہے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومن کا جب جنازہ اٹھتا ہے اور کاندھے پر لے کے چلتے ہیں
تو وہ شور مچاتا ہے، کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے آگے لے کے چلو، آگے لے کے چلو، جلدی لے کے چلو۔ کیوں؟ وہ خدا کی رحمت کو اپنے قبر میں دیکھتا ہے کہ وہ منتظر ہے، اور اگر فاسق و فاجر ہے، کافر ہے، وہ شور مچاتا ہے، یا ویلہا این تذہب، تمہارا ناس ہو جائے، کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اللہ کے عذاب کو دیکھ رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ ساری دنیا کے ڈاکٹروں سے پوچھ لو، سب کہیں گے غلط ہے، یہ مر چکا کچھ نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ آئے کھوپڑی میں نہ آئے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، تبھی ہم مومن ہیں، تبھی ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا بابا، جبریل کب وحی لائے ہم نے نہیں دیکھا، ہم تو 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے، ہم اگر اکیلے رہ جائیں گے ہم یہی کہیں گے اللہ کے نبی کا فرمان حق ہے۔ میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے، اسی پر قائم رہنا چاہیے۔ 2 دن سے یہاں یہی ہو رہا ہے، سینکڑوں لوگ، اور آج آپ آئے، یہ حضرات تقریر کریں گے۔ میں تو صبح 9 بجے گھر سے چلا تھا، اب آیا ہوں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے ایک تو یہ بات کہی ہے، دوسرے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ میرے بھائی، آج کے حالات ہیں، ملک کے اندر آپ حضرات آئے ہیں، تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہ بات کہوں۔ ہمارے ملک کے اندر فرقہ پرستی کا ناچ چل رہا ہے، مسلمان کے ساتھ نفرت کا بیج نہیں بویا گیا، جب بویا گیا تھا تب بویا گیا تھا، اب تو نفرت کے بڑے بڑے درخت کھڑے ہو رہے ہیں، جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کہتا ہے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ پیار و محبت یہ اللہ کے نبی کا دیا ہوا دین ہے جو ہم کو دیا گیا ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اپنے اس ملک میں ہر ایک شخص کے ساتھ چاہے اس کا کچھ بھی مذہب ہو، محبت اور پیار کے ساتھ زندگی گزارو، تو وہ ہماری بات نہیں ہوتی، وہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی بات ہے، وہ علم ہے جو اللہ نے جبریل امین کے واسطے سے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، آپ نے وہ علم ہمیں دیا، وہ پیار و محبت ہے۔